تم فرعون کے دربار میں کیا خیال ہے کہ اکیلے کھڑے ہوگے تم دونوں؟ میں کھڑا ہوں ایسا۔ فرمایا اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ یعنی تم تنہا نہیں جا رہے، میں جا رہا ہوں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ فرعون ایک بڑا بادشاہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ اپنی طبیعت اور طرز حکومت میں سرکش بھی ہو چکا ہے۔ چنانچہ فرمایا تھا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو اس کے ساتھ نرمی کی بات کرنا، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا میرے عتاب سے ڈرے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسانوں کی اصلاح میں یہ دونوں ہی چیزیں کام کرتی ہیں۔ بندہ غفلت میں ہوتا ہے، کوئی چیز اس پر واضح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل، فہم، شعور عطا فرمایا ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی مصلح، کوئی عالم توجہ دلاتا ہے، اس سے اس کو یاد دہانی حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ چیز جو نگاہوں سے اوجھل ہوئی تھی، فراموش ہو گئی تھی، وہ شعور کی سطح پر آ جاتی ہے۔ اس میں اگر کوئی الجھن ہوتی ہے، الجھن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی صلاحیت دی ہے، وہ استدلال کر کے اس کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب یاد دہانی کا عمل ہے۔ قرآن مجید اپنی ہدایت کو یاد دہانی اس لیے کہتا ہے کہ اس کی اساسات فطرت کے اندر موجود ہیں، ان پر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ وہ پردہ، وہ حجاب اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات پیغمبروں کے ذریعے سے نسل انسانی کو منتقل ہوئی ہیں، اور دنیا میں جگہ جگہ اس کے جاننے والے موجود ہیں۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کے حافظے اور اس کے علم کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ انسان غفلت میں ہے، سرکشی اختیار کر کے دور چلا گیا ہے، کسی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، اپنی باغ خواہشات کے ہاتھوں میں دے چکا ہے، تو جب اسے یاد دلایا جائے گا، توجہ دلائی جائے گی، تو ایک عاقل انسان کی حیثیت سے جو چیزوں کو سوچ سمجھ کر قبول کرتا اور رد کرتا ہے، بڑی توقع ہوتی ہے کہ اسے یاد دہانی ہو جائے گی۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جب اسے یہ بتایا جائے کہ اگر تم صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے تو خدا نے یہاں تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا، اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں۔ یعنی غفلت سے بیدار کرنے کا ذریعہ یاد دہانی بنتی ہے جب علم و عقل کا رویہ ہو، اور اگر خود فراموشی یا سرکشی اور سرتابی ہو تو پھر توجہ دلانی پڑتی ہے کہ نتیجہ بہت برا نکلے گا۔ یہی ہم عام زندگی میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو دونوں پہلوؤں کو بیان کر دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہدایت ودیت ہے، اس کی بنیاد پر علم و عقل بیدار ہو جائے، تمہاری دعوت کے نتیجے میں وہ یاد دہانی حاصل کر لے، علم و عقل کی روشنی میں کوئی خلجان ہو تو دور کر لے، اور اگر یہ نہیں تو بہرحال بتا دو کہ میں تو پروردگار کی طرف سے آیا ہوں، فیصلے کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، نتیجہ نکل آئے گا۔ تو ممکن ہے کہ میرے عتاب سے ڈرے اور ڈر کر بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی ڈرنے کے بعد بھی عمل وہی ہونا ہے، صرف یہ ہے کہ سرکشی دور ہو گئی، توجہ ہو گئی۔ اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ اس کو سنتے ہی وہ ہم پر زیادتی کرے یا اس کی سرکشی کا روش بڑھ جائے۔ یعنی جو ہم اس کو جانتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یاد دہانی حاصل کرے گا، یا اگر یہ اندیشہ اس کو ہوا کہ کہیں برا نتیجہ نہ نکلے تو متوجہ ہو جائے گا، لیکن ہمیں تو اس کے برخلاف یہ اندیشہ ہے کہ نہ عتاب سے ڈرے گا، نہ یاد دہانی حاصل کرے گا،
بلکہ جیسے ہی ہم اپنی بات کہیں گے اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے تو اس کو سنتے ہی وہ ہم پر زیادتی کرے، یعنی ہمارے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ دونوں باتیں اگر ہو جائیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی پیغمبروں کی جتنی قومیں ہیں وہ اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز اختیار کرے، یعنی یا علم و عقل کی بنیاد پر یاد دہانی کرنے کا عمل شروع کر لیں، تو پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس طرح سزا نہیں دیتے، اور جس طرح انذار کیا جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر متوجہ ہو کے بات سننے لگ جائیں، پھر بھی سننے سنانے کا عمل شروع ہو گیا۔ اس کے بالکل برخلاف بالعموم یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کے بعد آگے سے رد عمل شروع ہوتا ہے، اور وہ رد عمل خود دعوت دینے والوں کے خلاف زیادتی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سبھی پیغمبروں کی تاریخ میں یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ جو زیادتی کی یا سرکشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ اصل میں مسائل کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ان کو تعذیب کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے، لوگوں کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، ان کے خلاف بعض اقدامات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ ہمیں تو دوسری بات معلوم ہو رہی ہے، اس کی طبیعت کو اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھیں تو اندیشہ یہی ہے کہ سنتے ہی مل پڑے گا، زیادتی کرے گا اور آمادہ ہو جائے گا کہ سرکشی کرے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی کچھ سننے اور سمجھنے سے پہلے ہی ہم پر ہاتھ ڈال دے۔ یہ تو سننے سمجھنے کے بعد کی باتیں ہیں نا، کہ یاد دہانی حاصل کرے یا اللہ کے عتاب سے ڈرے، یعنی کچھ سننے اور سمجھنے سے پہلے ہی ہم پر ہاتھ ڈال دے یا ہماری بات سنتے ہی برہم ہو کر بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ پہلے ہی وہ بیچارے بیگار میں پکڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا، ایک غلامی اور محکومی کی زندگی ہے جو ان باجبروت بادشاہوں نے ان پر مسلط کر رکھی ہے۔ تو ہمیں بھی ظاہر ہے کہ انہی میں سے سمجھے گا، ہم بھی بنی اسرائیل کے لوگوں ہی میں سے اٹھ کے جائیں گے، میں جاؤں گا، میرا بھائی ہارون جائے گا۔ تو یہ بڑا اندیشہ ہے کہ سننے سمجھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم پر ہاتھ ڈال دے اور ہماری بات سنتے ہی برہم ہو کر بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ وہ پہلے ہی غلام ہیں، پہلے ہی ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ ان کو بیگار میں پکڑ لیا جاتا ہے، اور بیگار میں پکڑ کر بعض اوقات جو ضروری مزدوری ہے وہ بھی نہیں ملتی، جس طرح کا کام چاہتے ہیں وہ لوگ کرا لیتے ہیں، اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے ہیں اور ان کے لڑکوں کو مار دیتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال تو پہلے ہی ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم نے جا کے اس کو دعوت دی اور اس سے یہ مطالبہ بھی کر ڈالا، جیسے کہ آگے آئے گا کہ بنی اسرائیل کو ہم ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو یہ تو نتائج بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ آیت میں یفرطہ کے بعد الا ہے، جس سے کسی کے خلاف عاجلانہ اقدام کے معنی پیدا ہو گئے ہیں، یعنی موقع ہی نہیں ملے گا کہ ہم بات سمجھا سکیں، کسی اعتراض کا جواب دے سکیں، کوئی نشانیاں پیش کر سکیں، موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے ہی اندیشہ ہے کہ وہ زیادتی پر اتر آئے گا، اور ہم پر تو خیر جو کرنا ہے کرے گا، اس کا بھی اندیشہ ہے کہ بنی اسرائیل کو مزید ہدف بنا لیا جائے۔ یہی معاملہ یتغا کا ہے، اوپر انہو تغا کے بعد اب وہ بھی محض طغیان کے معنی میں نہیں رہا۔ ہم نے ترجمہ انہی سب چیزوں کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی اس میں یہ ہوا ہے کہ سرکشی کچھ اور بڑھ جائے، اور لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود سیاق میں دو لفظوں کے استعمال نے پیدا کر دیا ہے، تو اس کو ترجمے میں نے نکال دیا ہے، وہ ہم پر زیادتی کرے یا اس کی سرکشی کو روش بڑھ جائے۔ اب جواب دیکھیے کیا ہے، یعنی یہ تو پیغمبر ہیں، ذمہ داری پڑی ہے، ذمہ داری بھی بڑی غیر معمولی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلح بھی کر دیا ہے، لیکن اندیشہ ہے دور دراز وہ ہیں، اور دور دراز بھی کیا، یعنی ایک عمومی مشاہدہ یہی ہے، بادشاہ لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ جواب میں فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، فرمایا اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، یعنی تم تنہا نہیں جا رہے، میں جا رہا ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس لیے
تم عاجز بندوں کی حیثیت سے نہیں جا رہے، بے بس اسرائیلیوں کے ایک فرد یا دو افراد کی حیثیت سے نہیں جا رہے، میری مائیت تم کو حاضر ہے۔ یہ جو لفظ استعمال کیا، انی معکما، میری مائیت تم کو حاصل ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پیغمبروں کے ساتھ یہ خدا کی مائیت ہے، یعنی خدا کا ساتھ ہونا، یہ مائیت ہے جس کا ظہور ہوتا ہے، حجت تمام ہو جاتی ہے۔ یعنی حجت کوئی بحث و نظر کا نام نہیں ہے، وہ تو ہم سب کرتے رہتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، یہ سب چیزیں علم و عقل کو بیدار کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جو چیز لوگوں کے لیے فیصلہ کن ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، وہ اس ہستی کے ساتھ یا ان ہستیوں کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہے۔ اس کو اگر آپ کبھی بائبل کا مطالعہ کریں تو بہت ہی خوبصورت تعبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تمہارے رتھ نکلیں گے تو تمہارے ساتھ میں دوڑتا ہوں گا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں گا۔ تو یہ جو مائیت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جب ظاہر ہوتی ہے اور یہ یعنی محسوس ہوتی ہے ہر مرحلے کے اوپر، پیغمبر سے آپ بات کریں تو محسوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ معاملہ کریں تو محسوس ہوتی ہے، وہ میدان میں اترتا ہے تو محسوس ہوتی ہے۔ اس کی بہت روایتیں، واقعات ہیں خود حضور کے بارے میں کہ یہ کیسے محسوس ہوتی تھی۔ یعنی کسی موقع پر اگر کسی کی داد رسی کے لیے بھی قریش کے کسی سردار سے ملنے چلے گئے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں۔ ذات پیغمبر کا معاملہ میرا آپ کا نہیں ہوتا، وہ ایک احساس ہے جس کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ کسی اور جگہ کی یہ دعوت ہے جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کو اس طریقے سے بیان کیا۔ یہ میں نے اس سے پہلے بھی توجہ دلائی ہے کہ پیغمبروں کو وحی آتی ہے، ان کو اللہ اپنا پیغام دیتا ہے، یہ تو عام بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں، قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے۔ لیکن دو چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ جس کو ہم پیغمبر بناتے ہیں اس کو اپنی طرف سے خصوصی علم بھی دیتے ہیں، جو کچھ ہم نے دین دیا ہوتا ہے اس کے فہم کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اگر وہ رسول ہے اور اس کو اتمام حجت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے تو خدا کی مائیت کا اس کے ساتھ ظہور بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بس اتنا ہی اہتمام کرتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع کر دی جائے کہ میں نے ایک پیغمبر کو مبعوث کر دیا ہے۔ اب یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہو گیا، اس اہتمام کے بعد وہ مائیت کا ظہور ہے جو اصل میں لوگوں کے لیے فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اس کو بھی اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ تم فرعون کے دربار میں کیا خیال ہے کہ اکیلے کھڑے ہوگے تم دونوں؟ میں کھڑا ہوں ایسا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے کہ آدمی دائیں بائیں دیکھے۔ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، اسمع و ارا، یعنی نہ وہ جو کچھ کہے گا وہ میرے کانوں تک پہنچنے سے رہ جائے گا، اور نہ جو کچھ وہ دکھائے گا میری آنکھیں اسے وہ دیکھنے سے قاصر رہیں گی۔ تو فرمایا میں سب کچھ سنوں گا، سب کچھ دیکھوں گا، اس لیے بے فکر ہو کر جاؤ، لا تخافا، کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس اجمال میں یعنی ان دو لفظوں میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، اسمع و ارا، اس اجمال میں جو تفصیل مضمر ہے اور سنتا اور دیکھتا ہوں کے الفاظ جس سطوت و جلالت اور تحفظ و ضمانت کو ظاہر کر رہے ہیں، یعنی کائنات کا بادشاہ کہہ رہا ہے، زمین و آسمان کا خالق کہہ رہا ہے میں ساتھ ہوں، اور یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، اور سب کچھ دیکھتا اور سب کچھ سنتا ہوں۔ تو یہ دو لفظ بس کافی ہیں یہ بتا دینے کے لیے کہ تم کس طاقت کے ساتھ وہاں بھیجے جا رہے ہو اور تمہارے ساتھ کون کھڑا ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ وہ سطوت، وہ جلالت، وہ تحفظ اور وہ ضمانت جو ان دو لفظوں کے اندر ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، کائنات کے خالق نے کہہ دیا میں ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا دیکھتا رہوں گا۔ فَأَتَيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، تو اس کے پاس جاؤ، یعنی پہلے یہ فرمایا تھا جب طور کے دامن میں نبوت کی ذمہ داری دی گئی، پھر جب وہ گھر پہنچ گئے، سامان کھول لیا، فرمایا اب جاؤ ذمہ داری پوری کرو۔ اب جب تردد کا اظہار کیا
تو پھر اسی طرح فرمایا کہ بس اب تردد نہیں، کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جاؤ فاتحہ ہو فقولا، اور اس سے کہو انا رسول ربک، ہم دونوں تیرے رب کے فرستادے ہیں، یعنی ہم اپنے طور پر نہیں آئے، کوئی اپج نہیں ذہن میں پیدا ہوئی کہ چلیے بادشاہ سلامتی کو ذرا ڈرائیں، ہم فرستادے ہیں، بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ یہ فرستادے ہی ہے جس کو آپ فرشتہ کہتے ہیں فارسی میں، یعنی بھیجے ہوئے ملائک، وہ آسمان سے آتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، اس لیے وہ فرستادے ہیں، اور یہ اللہ کے بھیجنے سے فرعون کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر بھی میں نے ایک حاشیہ لکھا ہے کہ اصل میں رسول کا لفظ آیا ہے، یعنی فرستادے کے لیے جو لفظ اوپر آیا ہے وہ ہے رسول ربک، اصل میں رسول کا لفظ ہے۔ یہ نبوت سے آگے خاص منصب کے حاملین کے لیے بھی آتا ہے، اور خدا کے فرستادوں کے لیے ایک عام لفظ کے طور پر بھی۔ قرآن میں یہ دو طریقوں سے استعمال ہوا ہے، ایک محض پیغامبر کے معنی میں، اس میں جبریل امین بھی رسول ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ اسی طرح یہاں سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون دونوں اللہ کے فرستادے ہیں، اللہ ان کو بھیج رہا ہے۔ اور دوسرے وہ ایک خاص منصب جس میں نبیوں کے اندر سے بعض کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ وہ حجت پوری کریں اور پھر اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ عام لفظ کے طور پر استعمال ہوا ہے اور دونوں کے لیے استعمال ہو گیا۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ یہ اسی دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، یعنی خود نہیں آئے، ہمارے ساتھ وہ کھڑا ہے، اب فیصلہ کر لو کیا کرنا ہے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، ولا تعذبہم، اور اب یعنی اس وقت جب ہم آ گئے ہیں ان کو ستاؤ نہیں۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر تیرے پاس آئے۔ تو فرمایا یہ جا کے پیغام اس کو دے دو، اسے بتا دو کہ ہم مسلح ہیں، تیرے پروردگار کی نشانی لے کے آئے ہیں، اس کے بھیجنے سے آئے ہیں، اور تمہیں دعوت دینے آئے ہیں کہ سرکشی سے باز آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، یہ بڑی سعادت ہوگی۔ یہ فیصلہ تمہیں اپنے بارے میں کرنا ہے، لیکن ایک دوسری ہدایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل اب مصر میں نہیں رہیں گے، ان کو ہم لے کر نکل جائیں گے۔